طلب کرو کیا طلب کرتے ہو، زندگی کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں۔ نماز کو عادت بنائیے، سکون ایسے نہیں آئے گا۔ دکھائیے دنیا کا کوئی فرد جو نمازی نہ ہو پر سکون ہو، کوئی ایک۔ قلبی سکون اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنرز کی میٹنگ بلاتے تو سب سے پہلا سوال ہی نماز کا کرتے، بتاؤ نماز کی پابندی کیسے کرواتے ہو اور کیسے کرتے ہو۔ چوتھا کام، پرسرور زندگی اور پرسکون قبر، پرکیف جنت کی ساعتیں۔ دستور حیات کو بار بار پڑھیے۔ قانون ربانی کیا ہے؟ دستور، یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس قرآن میں اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ اس قرآن کی تلاوت، جس کو رمضان میں آپ ظہر کو دیکھتے قرآن، عصر کو دیکھتے قرآن، مغرب کو دیکھتے قرآن، عشاء کے بعد کھڑے ہیں قرآن سنتے۔ شوال یہ میرے رب کا بنایا ہوا مہینہ نہیں ہے؟ اللہ ذوالجلال سے نیکیاں رمضان میں ہی دیتے ہیں؟ نہیں، آپ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی عادت بنائیے۔ امام شافعی کی بات کو کبھی تو سمجھیے، جب ان کے پاس لوگ آئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے، پڑھتے جا رہے ہیں۔ کہاں ہم آپ کے لیے آئے ہیں؟ جواب دیتے ہیں سنو، شغلکم الفقہ عن القرآن، لگتا ہے تجھے فقہ نے، فقہا کی جماعت آئی، تمہیں فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا۔ انی لأصلی العتم، میں تو بس اوقات عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، وأضع المصحف بین یدی، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، فما اطبقہ حتی الصباح، پڑھتے پڑھتے لذت یہ آتی ہے، چلو تھوڑا سا اور پڑھ لو، پتہ اس وقت چلتا ہے جب صبح کی اذان ہو جاتی ہے۔ معمول بنائیے، روزانہ کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ رحمہ اللہ، جب ان سے پوچھا گیا کوئی خواہش، مسکرا کے موت کی کشمکش میں کس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ اشتہی شیئین، صرف دو خواہشیں۔ کون سی دو خواہشیں؟ بیتا خالیہ ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ، کوئی خالی گھر مل جائے، کوئی نہ آئے، میرے سامنے قرآن مجید کا خوبصورت نسخہ ہو، میں قرآن پڑھتا جاؤں اور اسی طرح اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ آج اس طرح کی خواہشیں ختم ہو گئی۔ اللہ میری اور آپ کی خواہشوں کے دھارے درست فرما دے۔ اللہ کا ذکر، اس کے پیغمبر پہ درود، عبادت سے محبت، اس کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کا معمول۔ اور پانچویں بات، اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیجیے، گھر والوں کو نمازی بنائیں، وقت پہ بیوی کو، اپنی اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ ذمہ داری بھی ایسی ہے جس کی ادائیگی کے بعد قلبی سکون آتا ہے، جس کی ادائیگی کے بعد زندگی میں سرور آتا ہے۔ اور گھر میں اپنے آپ کو رکھنے کی عادت بنائیں، مت اپنے دل میں پریشانی لائیں، فلاں تو وہاں جا رہا، فلاں تو وہاں جا رہا، یہ دیکھو محمد مصطفیٰ کہاں جا رہے۔ کسی ایک صحابی کا عمل دکھائیے کہ اس نے 1 سے 8 دن صرف سیر و سیاحت کے لیے پوری زندگی میں 1 مرتبہ بھی نکالے ہوں۔ یہ منہج، یہ مشن
اگر ہم محمد سے وفا کرتے ہیں اس کے صحابہ سے مشن لو. وہ کہا کرتے تھے سیاحت امتی الجہاد، میری امت کی سیر و سیاحت جہاد ہے. جہاد علم کو بھی کہتے ہیں، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافر کی صفوں کو چیرنے سے بھی ہوتا ہے. مشن منہج غلط نہ بنائیے، گھر میں قرار پکڑیے، گھر میں وقت دیجیے، بچوں، اولاد، والدین، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے، تمہیں بھی سکون ملے گا. اللہ ذوالجلال نے اس لیے سکون کا لفظ جو نازل کیا ہے قرآن مجید میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. رب تعالی نے تمہارے لیے گھروں کو سکون بنایا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته. قیامت کے دن ایک نہیں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا، ایک درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا. اتنی بڑی جنت کا مالک وہ بن سکتا ہے جس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں. پہلی صلاحیت زبان پہ کنٹرول کرے، دوسری صلاحیت گھر میں قرار پکڑے، تیسری صلاحیت اپنے گناہوں پہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے گنتی کے چند آنسو نکال دے. یہ مکھی جتنا آنکھ سے نکلنے والا پانی جو ہے جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن چھٹا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر سکون چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنی بیوی کو سب سے بڑا سکون سمجھو. فیس بک سے سکون نہیں، یہ دنیا کے ٹولز اور اپلیکیشن سے سکون نہیں، غلط کاری کے لیے 2-2 گھنٹے کی کال سے سکون نہیں، یہ 10 روپے سے 100 روپے کے پیکج لے کے ایمان پہ زخم کرنے سے سکون نہیں. اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو، تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. تمہاری بہتری کا ایک اور معیار ہے. تم دنیا جہان کے امیر ہو، تم دنیا جہان کے پڑھے لکھے ہو، دانشور ہو، تم دنیا جہان کے حکمت دان ہو. اگر تم بیوی کے معاملے میں ٹھیک نہیں تو شریعت کی نظر میں تمہارا ٹھیک ہونا کنسیڈر نہیں ہوتا. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. اسی لیے قرآن نے واضح الفاظ میں یہ حکم دیا، یہ خبر دی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
اللہ نے بہت نشانیاں دنیا میں بھیجی ہیں. اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں پہ کھڑا ہے، بہت بڑی نشانی ہے. اتنی بڑی زمین اور اتنا پانی جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس پہ سارا نظام رب کا ہے. طرح طرح کی دنیا ہے، رب کی نشانی ہے. کس طرح ایک بند انڈے سے کس طرح ایک ہنستا اور مسکراتا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کا بنایا ہوا وہ مرغی کا بچہ نکل آتا ہے. کیسے اور کس طرح پتھروں میں پڑے چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑوں کو رب خوراک دیتا ہے. کیسے یہی پتے اگر بکری کھاتی ہے تو دیکھیں اس کا فضلہ کیسا. یہی پتے شہتوت کے اگر چند کیڑے کھا لے تو وہ ریشم نکالتے ہیں. یہی پتے اگر وہ ہرن کھا لے تو کستوری نکالتی ہے. یہ کیسی کیسی نشانیاں ہیں رب تعالیٰ نے رکھی. لیکن ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی ہے جس نے تمہارے لیے شادی نکاح کے ذریعے بیوی کا بندوبست کیا اور اس گھر کو، اس خاندان کو، اس معاشرے کو جس جگہ بھی کو رہ رہا ہے اس کو پرسکون بنانے کا ایک موقع فراہم کیا ہے. یاد رکھیے قرآن کی تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے گھر اور اسی طرح بیوی اور تیسرا لفظ جو ساتواں ہم کام میں بتانے جا رہا ہوں، رات کا صحیح استعمال کیجیے. رات بہت بڑی نعمت ہے. چھپی چیز ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے. آپ بادام کا چھلکا لیں اس کی قیمت نہیں، اس کے اندر گری کی قیمت ہے. آپ کسی مخلص آدمی جو چھپ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی قیمت حدیث سے پوچھئے. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو مستغنی ہے لوگوں سے، متقی ہے اور کوئی اس کو جانتا ہی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھیں، آپ کو 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا. لیکن یہی 2 رکعتیں آپ اکیلے بند کمرے میں پڑھیں، حیث لا یراہ الناس، جہاں لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے، تضاعف ب25 صلاۃ، 25 گنے آپ کو اجر زیادہ ملے گا. رب تعالیٰ نے اسی لیے تہجد بھی رات کو رکھی ہے. راز کیا ہے؟ دل اس وقت صرف رب کے ساتھ ہم کلام ہو، دنیا کی کوئی سوچ نہ ہو. رات کا صحیح استعمال کیجئے، پرسکون ہو جائیں گے. پہلا استعمال رات سونے کے لیے ہے، سکون لینے کے لیے ہے. رات جاگ کر دن کو سونا سکون نہیں آئے گا. پہلی بات، رات میں سونے کا وقت نکالیے. فطرت کے اصول چینج نہ کیجئے. رات کے 1 گھنٹے کی نیند صبح کے 3 گھنٹوں کی نیند سے بھی بہتر ہے. جسم کی ضرورت ہے اور جسم کی خلیات کی بھی ضرورت ہے. اور آج تو کافر بھی اس بات کو مانا. اس آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس نے کہا ہاں 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا ٹائم اتنا مہم ہے. جو سو جائے اس کے جسم کے تمام خلیات کی پروٹیکشن کے لیے اور خون کی پراپر سرکولیشن کے لیے اور پورے جسم کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت ضرور سوئیے. اگر نہ سویا جائے وہ سارے خلیات اپنی جگہ پہ جب نہیں پہنچتے 1 سے 10 بیماریاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں. قرآن اس لیے کہتا ہے فَالِقُ الْإِصْدَاءِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. فارق الاصداع، دن کو رات سے نکالنے والا وہی ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا،
اس نے رات کو سکون والی بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، یہ دنیا کے نظام کو سورج اور چاند کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. چاند سے پتہ چلے گا کون سا مہینہ شروع ہوا. سورج سے انسانی زندگی قائم ہے رب کی مشیت کے تابع. سورج کی روشنی انسانی زندگی اور انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے. ساتھ یہ کہہ دیا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازے اس کے بیان ہو رہے ہیں جو سب سے زیادہ علم والا ہے، وہ اللہ ہے. غالب بھی وہ ہے. میرا اور آپ کا اندازہ، چلو رات کو میں یہ کام کرتا ہوں، دن کو سو جاؤں گا، کیا احکم الحاکمین تو وہ تھا تمام حکمتوں والا، اس کا اندازہ اور میرے اندازے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. رب کا اندازہ اچھا ہے یا میرا اندازہ اچھا ہے؟ رات کا صحیح استعمال کیجئے، آرام کیجئے، تہجد پڑھیے، دعا کیجئے. وبالاسحار ہم یستغفرون، سحریوں کے وقت استغفار کرنے والے. اور رات کے تہائی حصے میں صحیح بخاری کی روایت ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. رات کا تہائی حصہ رہ جائے، اس حصے میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے. وہ آسمان دنیا پہ میرا مالک تشریف لاتے ہیں. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے. وہ تو خود بلاتا ہے، کوئی ہے مجھے پکارنے والا، میں دینے کو تیار ہوں. کوئی ہے حل من مسترزق، کوئی ہے رزق کا متلاشی، ہاتھ اٹھائے میں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے، میں معاف کرنے کے لیے ہوں. بتائیے. اللہ ذوالجلال خود بلاتے ہیں اپنے بندے کو. اس رات کے اندر جب اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، جو لوگ اس وقت بھی رب تعالی سے گفتگو کی بجائے اپنے ان سستی زندگی کے پیکیجز کو لے کے رب کی ناراضگی کا وہ سودا خرید رہے ہوتے ہیں، کسی فیس بک پہ بیٹھ کر اور کسی اور جگہوں پہ بیٹھ کر کیا جواب دیں گے رب کو؟ یہ وقت تو رب سے ہم کلامی کا تھا، یہ تو نیند بھی چھوڑنے کا وقت تھا. تم نے نیند بھی نہ لی، تم نے اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہ کیا، تم نے رب کے اس فرمان کا بھی خیال نہ کیا، اور اس وقت کو معصیت اور نافرمانی میں لگا دیا. سکون نہیں آئے گا. سکون چاہیے تو ساتواں کام رات کا صحیح استعمال کیجئے. اللہ میری اور آپ کی رات کو پرسکون بنا دے. اور 3 آیتیں ہیں، گھر، رات اور بیوی، 3 جگہ سکون کا لفظ آیا ہے. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، سب سے بہترین سکون اس کو ملتا ہے جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر میں رات گزارتا ہے. مہنگے سے مہنگے ہوٹلز ہوں، سکون نہیں آئے گا. گھر ہو، رات بھی وہیں گزارے اپنے ہی بچوں کے ساتھ. اور عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، اصول جس کا جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا وہ اپنی بیوی بچوں کے قریب ہے، جتنے کسی کے ایمان میں کمی ہے اتنا وہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہے. اللہ ہمیں خوبصورت ایمان نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
فإنه عدو للإنسان۔ آٹھواں طریقہ جس سے آپ کی زندگی پر سکون ہو سکتی ہے، آپ دنیا کی تمام نعمتوں کو قبضے میں کر لیں، جب تک آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس معرفت نہیں، رب کی پہچان، اس کے رسول کا سچا تعارف، زندگی کے مقاصد کا ادراک، جب تک ان تین چیزوں کا صحیح علم نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے ملتا ہے، سکون نہیں آئے گا۔ جاہل کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، سکون ہے عالم کی زندگی میں، سکون ہے علم والے کی زندگی میں۔ اور علم والے کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے 100 کتابیں پڑھی ہوں، 3 علم ہر شخص پہ واجب ہے، فرض ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ پہلا علم اپنے رب کی پہچان، دوسرا علم اپنے محبوب آئیڈیل رول ماڈل قدوہ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا علم آخر مجھے رب نے کیوں بنایا۔ یہ 3 علم، قبر میں بھی یہی سوال، آپ ایک نہیں 10 PhD کر لے، سوال پہلی کلاس کا ہی قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک، رب کون ہے تیرا، من نبیک، بتاؤ آپ کے لیے آئیڈیل کس کو بنا کے بھیجا گیا، میں دینک، آپ کا دستور حیات کیا تھا۔ اس لیے وقت نکالیے، سال کی ابتدا ہے، اور اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے دانشگاہوں کا رخ کیجیے۔ اور یہ وہ علم ہے جس علم کو حاصل کرنے والے کائنات کے سب سے بہترین ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین قرآن سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، پوری کائنات نہیں بلکہ 14 کے 14 طبق، بری بحری مخلوق، سب مخلوق کی دعاؤں کا مرکز وہ انسان ہے، بغیر کہے رب نے اس بات کا پابند بنایا ہے۔ کھربوں کی تعداد میں فرشتے اور زمین میں بسنے والی مخلوقات، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ 7 آسمانوں کے نورانی فرشتے بھی ہر وقت اس انسان کے لیے بخشش، مغفرت، برکت کی دعاؤں میں لگے ہیں۔ 7 زمینوں کی مخلوقات بھی، اور رب تعالیٰ بھی رحمت کی برکھا برساتی ہے، کس پر؟ علی معلم الناس الخیر، جو دنیا کو دین اور خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا مبارک ہے، تم گھر سے وضو کر کے نکلو، ایک قدم اٹھاؤ، بکل خطوۃ یخطوها الی المسجد 10 حسنات، گھر سے پہلا قدم باہر نکالتے ہو اللہ کے گھر کی طرف سیکھنے سکھانے کے لیے، ہر قدم پہ 10 نیکیاں، گناہ معاف، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رخ مسجد کو ہے، مسجد پہنچتے پہنچتے جسم پہ، لباس پہ، جوتی پہ جتنی گرد آئے گی اتنی قیامت کے دن جنت کی کستوری ملے گی۔ یہ چل کے جا رہا ہے، لگتا ہے یہ ٹوٹا راستہ ہے، یہ کارپٹ روڈ ہے، یہ ٹف ٹائل ہے، نہیں نہیں، یہ چلتا تو اس پہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے لیے کارپٹ بچھائے جاتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، اللہ اپنے نورانی فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں، یہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے پاؤں نکال چکا ہے، اس کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھا دو، یہ نورانی پروں پہ صبر کرتا ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے، جو شخص مسجد میں آتا ہے یرید ان یتعلم خیرا او یعلمہ، خیر کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، فأجرہ كأجر الحاج المحرم، وفي رواية أخرى فأجره
کأجر حاج تامت حجتہ. ایک مرتبہ مسجد میں آیا نیکی سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے. اجر اتنا ہی ملتا ہے جو حاجی احرام باندھ کے حج کو گیا اور حج مکمل کر کے واپس آیا، اس کو بھی اس کے برابر اجر ملے. اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف صدقہ جاریہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجری للعبد بعد موتی وهو في قبر من علم علما ونشرہ. 7 اعمال ایسے ہیں انسان مٹی میں چلا جاتا ہے، موت کے بعد جب وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا، قیامت کو نہ جانے کتنے 100 سال باقی ہیں. جب تک قیامت نہیں آ جاتی لوگوں کو اس نے ایک حرف سکھایا، اس کی نشر و اشاعت کی، یہ اس کے لیے ایک حرف بھی صدقہ ہے. جس نے سیکھا پھر اس نے آگے سکھایا، پھر اس نے آگے سکھایا، اس نے اس کو سنایا اور سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز کتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈپازٹ ہو رہی ہے اور وہ قبر میں پڑا ہے. اور صحابی کہتے ہیں یہ علم والا سویا ہوتا ہے اور مچھلیاں اس کی بخشش کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ سویا ہوتا ہے کوئی کام نہیں، پھر بھی اس کے کھاتے میں نیکیاں جاری ہوتی ہیں. او غرس نخلا، کسی نے درخت لگا دیا. او حفر بئرا، کسی نے کنواں کھدوا دیا. او اجرا نہرا، کسی نے نہر بنوا دی. او بنا مسجدا، کسی نے مسجد بنا دی. او بنا بیتا لابن السبیل، کسی نے مسافر کا گھر بنا دیا. او صدقتا اخرجها فی صحته وحیاتی، زندگی میں صحت میں کسی نے صدقہ کر دیا. یہ 7 اعمال اللہ ذوالجلال انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں 9 عمل جو آپ کے سکون کا باعث ہے. 2 کام اس 9 نکتے کے تحت سیکھ لیجئے. خاموش رہنا سیکھیے، آپ کو سکون ملے گا. حسن اخلاق اختیار کیجئے، آپ کو سکون ملے گا. خاموش رہنے سے مطلب کیا ہے؟ جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی، اتنی لعن طعن اور ملامت لوگ کریں گے، پریشانیاں آئیں گی. خاموش رہنا سیکھیے، مقصد کی بات کیجئے، نرمی سے بولیے، اخلاقیے بڑے کا احترام کیجئے. کوئی زیادتی بھی کرے دل کھلا کرو. سموحہ، معاف کیجئے. پوچھا گیا سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ قال الصبر والسماحہ، صبر، برداشت، بہادری کے ساتھ وہ وقت گزارنا، خاموشی کے ساتھ تکلیف کا وقت گزارنا، یہ صبر ہے. سماحہ، کچھ بھی ہو گیا ہے جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں. کشادہ دل، کشادہ دل بنائیے، سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں معاف کرو رب تعالیٰ تمہیں قیامت کو معاف کر دیں گے. اللہ ذوالجلال میری اور آپ کی زبان کو خوبصورت بنائے اور اخلاق کو اچھا بنائے. 10واں اور آخری کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، حکمت اور تواضع یہ نہ چھوڑیں. حکمت کیا ہے؟ ضروری نہیں آپ ہر بات کا جواب دیں، ضروری نہیں ہر بات کا جواب اسی وقت دیں، ضروری نہیں کہ آپ بات کا جواب دیتے وقت اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں. نہیں، حکمت دانائی یہ ہے غلط بات کو لگام دیں. الحکم عربی زبان میں لگام کو کہتے ہیں. یہ لگام جب میں اور آپ زبان کو دیتے ہیں مناسب بات، کچھ وقت ٹھہرا بھی جا سکتا ہے، بعد میں اس کی وضاحت ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ میں یہ بات کر کے چھوڑوں گا، رک جائیے. اس سے اچھی تعبیر، اس سے اچھے کلمات، اس سے اچھے الفاظ اللہ آپ کی زبان پہ لے آئیں گے. نقصان نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، سکون آئے گا. اور تواضع، دنیا جہان کے لوگ جتنا مرضی فخر کریں اپنے مال پہ، اپنی کوٹھیوں پہ، اپنی کاروں پہ اور اپنی نہ جانے کس کس چیز پہ، آپ کو فخر
کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کو صرف خوشی اس بات کی ہونی چاہیے میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کن کے شجرہ یرمی الیہ الاحجار وترمی الیہم الاسمار، درخت بن جاؤ، لوگ پتھر مارتے ہیں، درخت کھڑا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں بیر اتارنے کے لیے اور آم اتارنے کے لیے، وہ پتھروں کے مقابلے میں آم اور بیر گراتا ہے۔ درخت بنو جس پہ زیادہ پھل لگتا ہے، اس کی ٹہنیاں زیادہ جھک جاتی ہیں، اس درخت کی رکھوالی بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں اور بڑی نرمی سے پھل بھی اتار لیتے ہیں۔ یہ اس وقت نہیں بنتا بندہ جب تک یہ حصہ دل کا یہ صاف نہ ہو، یہ پیارا نہ ہو۔ 30 سال کی عمر میں سعد مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن 3 انعامات ایسے ہیں جو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ صرف 6 سال اسلام کی زندگی، کوئی فوت ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، ان کی وفات پہ اللہ نے جبریل کو بھجوایا، اللہ کے رسول کو خبر دی، اور خبر کیا تھی؟ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔ یہ روح جب جا رہی تھی اس کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ وہ اتنی پیاری روح کیسے بن گئی؟ زمین پہ چلتے تھے، جنت کی بشارت مل گئی۔ وہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی؟ جب جنازے کا وقت آیا، ایک نہیں آج بڑے بڑے جنازے آپ نے دیکھے، 70,000 آسمانی فرشتے جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ کس لیے؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، دل صاف، کسی کے بارے میں بغض اور کینہ اور دشمنی یہاں پالتے نہیں تھے۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِبْرٌ، کوئی گرا نہ رکھتے۔ وَلَا أَحْسُدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، کبھی انہوں نے حسد نہیں کیا تھا۔ اللہ میرے اور آپ کے دل کو بھی ایسا بنائے، اور جس طرح یہاں جمع ہیں ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔